وہ یہ طالب علم کھولنا چاہتا ہے پھر وہ رہ جائے گا۔ تو عربوں نے کعبے پر اور مسجد حرام پر قبضہ کیا ہوا تھا، کہتے تھے نہیں آنے دیں گے کسی کو، حتیٰ کہ جس سال حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے اس سال بھی تو ان لوگوں نے یہی ظلم کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیبی اشارے پر عمرے کی تیاری فرمائی تھی۔ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھا، اور یقیناً یہ اشارہ تھا۔ نبی کا خواب 100% سچا ہوتا ہے، لیکن مکے والوں نے نہیں جانے دیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ مکے والوں کو ایسا مسخر فرما دیتے کہ وہ روک ہی نہ پاتے، لیکن کوئی سمجھے تو اللہ کے کاموں کی گہرائی کو۔ اللہ چاہتے تھے کہ مکے والوں کی ضد، ان کی ہٹ درمی، ان کا ظالمانہ رویہ سب کے سامنے آ جائے، خود ان کے سامنے بھی آ جائے۔ ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، ہجرت سے پہلے، تو باہر کا کوئی تاجر آیا تھا اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے۔ ابو جہل نے آ کر کے اس کا سارا سامان خرید لیا۔ اب اس تاجر نے سوچا کہ بھئی یہ مکے کے سردار ہیں، سامان لے جا رہے ہیں، پیسے دے دیں گے۔ اس کا پیسے دینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، صورتحال یہ ہوتی تھی کہ مثلا اتنے بڑے سردار نے جب کہہ دیا کہ یہ سامان میں لوں گا، تو اب کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس سامان کی بولی لگائے یا خریدے۔ وہ بیچارہ پریشان۔ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ ہوٹل یا مہمان خانے یا سرائے تو ہوتے نہیں تھے۔ وہ پڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، پیسے مل جائیں تو میں واپس جاؤں۔ ابو جہل پیسے دینے کا نام نہیں لے رہا، ٹال مٹول کر رہا۔ کسی کی ہمت نہیں ہونی اس کے معاملے میں بیچ میں پڑے، اور پڑے کون؟ سب تو ایک جیسے تھے۔ وہ بیچارہ ایک ایک کی خوشامد کرتا پھر رہا تھا کہ اس سردار سے کوئی میرے پیسے دلا دے۔ کوئی اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، کوئی اس سے برائی نہیں مول لینا چاہتا تھا۔ حرم میں مکے والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، ایک ایک کی خوشامد کر رہا تھا۔ اتنے میں حرم پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شرارت پسندوں کو ایک نئی شرارت سوچی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ جا کر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے گا، حضور اس کا حق دلانے ضرور جائیں گے۔ حضور تو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، اور جب جائیں گے ابو جہل سے بات کریں گے، ابو جہل تو ویسے ہی ان سے اتنی نفرت کرتا ہے، پھر جب جا کے کہیں گے کہ اس کا حق دو تو وہ کیسی گالیاں دے گا، کیسے بھگائے گا، تو ایک تماشا دیکھنے کو ملے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا دیکھو وہ صاحب آ رہے ہیں نا، ان سے جا کے کہو، وہ دلا سکتے ہیں تمہارا پیسہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جس نے اس زمانے میں بھی حضور کے سچے غلاموں کو دیکھا ہے، اس کا دل گواہی دے گا، ہاں جب امتیوں اور غلاموں کے چہرے ایسے چمکتے ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کیسے چمکتے رہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے
حرم پاک میں میرے شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں پوچھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے بتلایا کہ آپ پیچھے چلے جائیے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ باب الملک فہد میں داخل ہوں گے، ویل چیئر سے نماز کے لیے تشریف لائیں گے، تو آپ مل لیجیے گا۔ انہوں نے کہا آپ چلیے ورنہ میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا آپ ان کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، آپ نے اپنی زندگی میں ایسا روشن اور منور چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، اور پورے حرم میں آپ کو دوسرا ایسا کوئی چہرہ نہیں نظر آئے گا۔ جب اس زمانے میں حضور کے غلاموں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں، اس مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، تو ان کے دل گواہی دیں گے۔ دوست تو دوست جو دوسری طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی دل گواہی دیتے ہیں، ایسی محبوبیت، ایسی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت روشن اور منور چہرے کو دیکھا تو اسے اور امید ہو گئی۔ اس نے جا کر عرض کیا، وہ جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، باہر کا تھا۔ حضور نے کہا اچھا تمہارے پیسے باقی وہ دے نہیں رہا، چلو۔ حضور لے کر چل دیے ابو جہل کے گھر کی طرف۔ اب یہ جو شریر قسم کے لوگ تھے جنہوں نے بھیجا تھا، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر کے یہ بھی پیچھے پیچھے چلے، آج تو بہت مزہ آئے گا۔ اب یہ ابو جہل نکلے گا اور جیسی حضور کو دیکھے گا وہ ویسے ہی جل جائے گا، اور پھر اس کا تو پیسے دینے کا ارادہ نہیں ہے، جو حضور کہیں گے اس کے پیسے تھے، اور یقینی بات ہے حضور کہیں گے تو سختی کے ساتھ کہیں گے، تو وہ پھر گالیاں دے گا، چیخے گا، چلائے گا، ہو سکتا ہے ہاتھ چلائے، کوئی بدتمیزی کرے۔ یہ لوگ پیچھے سے گئے تماشا دیکھنے کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر جا کر اس کو آواز دی، وہ باہر نکل کر گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس سے سامان لیا تھا؟ جی لیا تھا۔ اس کے پیسے کیوں نہیں دیے اب تک؟ بیچارہ مسافر ہے پریشان، جی ابھی لا کر دے دیتا۔ بڑی عاجزی کے ساتھ اس نے کہا ابھی لا کے دے۔ حضور نے کہا ابھی لاؤ، میں کھڑا ہوں۔ وہ اندر گیا، جو بھی سورہ شاندی کی شکل میں اس کے سامان کی قیمت وہ لا کے دے۔ حضور نے فرمایا تم کو پوری قیمت مل گئی؟ جی مل گئی، ٹھیک ہے جو۔ اور حضور بھی چلے۔ یہ جتنے مکے والے تھے سب حیران، یہ کوئی سنی سنائی اڑی اڑائی بات نہیں سنا رہا ہوں، محققین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے سیرت میں۔ تو بعد میں یہ لوگ پہنچے ابو جہل کے پاس، بڑے ترم خان بنتے تھے، آج ہم نے دیکھ لیا کیا حالت ہوئی تمہاری محمد کے سامنے، کیسی عاجزی سے تم نے کہا جی میں پیسے لا کے دیتا ہوں اور دے دیا، کیوں اتنے ڈر گئے تھے، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا میں کیا بتلاؤں تم لوگوں کو۔ یہاں پر دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس طرح کہا تھا ہمیں اس طرح نام لینا چاہیے، کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا طاقتور اور غصے میں بھرا ہوا اونٹ ہے، اور اونٹ کا غصہ بہت خطرناک ہوتا ہے، جب اونٹ انتقام لینا چاہتا ہے نا تو یوں انسان کی کھوپڑی یوں نوچ دیتا ہے، سر کی ہڈی دو حصے میں بڑھ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ اور وہ اونٹ ہے غصے میں بھرا ہوا، غصے کی وجہ سے اس کا جھاگ نکل رہا ہے، اور وہ میری طرف متوجہ، اور مجھے یقین تھا اگر میں نے انکار کیا یہ ابھی مجھے ختم کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں محمد سے تھوڑی ڈرا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس اونٹ سے ڈرا، تو میں نے جلدی سے جا دیا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک یا دو لوگ ہیں بہت طاقتور، بہت خطرناک، اور نیزے لیے ہوئے، اور وہ نیزہ میری طرف کر رہے ہیں کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ میرے سینے کے اندر چبھا دیں گے اور آر پار کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔
وہ اللہ اپنی اس غیر معمولی طاقت کے ذریعے اس سال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے، حضور کو مکے میں نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ دنیا تو یہی سمجھتی نا کہ مکے والوں نے کوئی بین القبائلی قانون نہیں توڑا، جیسے بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں نا کہ دنیا کی ہر حکومت ان کو ماننے پر مجبور ہوتی ہے، ایسے ہی عربوں کے کچھ بین القبائلی قانون تھے۔ تو ایک بین القبائلی قانون یہ تھا کہ حرم میں داخلے سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، جو حرم کے احترام کے ساتھ آیا ہے، عبادت کرنے آیا ہے، طواف کرنے آیا، اس کو روکا نہیں جا سکتا، چاہے وہ باپ کا قاتل ہو، چاہے اس سے جتنی بڑی دشمنی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو مکے والوں نے روک کر کے پورے عرب کا تسلیم شدہ بین القبائلی قانون کو پائمال کیا اور اپنے عمل سے ثابت کیا تھا کہ وہ مجرم ہیں، اور اللہ کی نظر میں تو مجرم تھے ہی، اللہ کے گھر سے روکنے کا ان کو کیا حق تھا؟ اس گھر کے سچے حقدار تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے متبعین تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، ان کا اس گھر سے کیا تعلق ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، اس گھر کے رکھوالے، اس گھر کے دیکھ بھال کرنے والے، اس گھر کے خادم۔ اب اس گھر کے ساتھ اس وقت الحرمین شریفین لگا لیجئے اور خادم کی ادھر اضافات کر دیجئے، تو اس گھر کے خادم اور اس گھر کے رکھوالے تو متقی لوگ ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر تو عذاب آ جانا چاہیے نا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کوئی وجہ نہیں ہے عذاب کے نہ آنے کی، کیوں نہ عذاب آئے، یہ حقدار ہے عذاب، پھر آ کیوں نہیں رہا؟ محبوب آپ کی چھتری کھلی ہوئی ہے نا، آپ کے رہتے ہوئے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ یہ صرف جزوی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی قانون ہے۔ جہاں کہیں اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور ان کو محبوبیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مطلق کے طفیل حضور پاک، اللہ تعالیٰ کے محبوب مطلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی جو اللہ کا محبوب بنا ہے وہ حضور کے صدقے میں بنا ہے، اسے حضور کا فیضان حاصل ہوا ہے۔ جیسے ندی میں پانی بہتا ہے نا، تو پانی وہاں سے چلتا ہے جہاں ندی کا سوتا ہے، جس کو بھی پانی ملتا ہے حقیقت میں وہیں کا فیض ہوتا ہے جہاں سے ندی جاری ہوئی ہے۔ سمجھداروں کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے، اور جو اتنا بھی نہ سمجھے اسے اگلی بات سمجھانا نہ سمجھی ہو بیوقوفی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب مطلق ہیں، محبوب حقیقی ہیں، باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے رہتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آتا، اس کی موجودگی میں شہروں اور ملکوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شہر اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، کیوں
اس لیے کہ اس شہر میں آپ مقیم ہیں. یہ شہر اس قابل بنا کہ اس کی قسم کھی جائے، کھائی جائے، اس لیے کہ اس شہر میں آپ مقیم ہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما تھے اس شہر میں، ورنہ اس شہر کی تو روز اول سے بنیاد پڑی ہے آپ کی نسبت سے. دنیا میں دو شہر ہیں، ایک حضور کی جائے ولادت، ایک حضور کا مقام ہجرت. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ دونوں شہر پہلے دن سے آباد ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں کیوں بھیجا تھا؟ وہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو کیوں لے کر آئے تھے؟ اور مکے کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی؟ جس دن حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لا کر چھوڑا تھا اس مقام پر جہاں اللہ کا گھر تھا لیکن اس کی عمارت ختم ہو چکی تھی، اسی دن مکے کی بنیاد پڑ گئی تھی. پھر اب اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام حرکت میں آیا، انتظامات شروع ہوئے. زندگی کی پہلی سب سے بڑی ضرورت ہے پانی، تو پہلے پانی کا انتظام کیا گیا، زمزم کا چشمہ جاری ہوا. پھر شہر کی آبادی شروع ہوئی، بنو جرہم آئے اور وہ آ کر مقیم ہوئے. مکے کی بنیاد پڑی. تو یہ بنیاد کیوں پڑی تھی؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پیدائش ہونی تھی. اسی لیے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی، تو اس وقت دعا مانگنے شروع کی، اللہ جس کے لیے یہ گھر بنوایا جا رہا ہے اس کی آمد کی ہم بھی دعا مانگ رہے ہیں تاکہ اس کے کاموں میں ہمیں بھی حصہ مل جائے. وہ تو اللہ کے طے تھا پہلے سے، تو کام ہی اسی لیے کرایا جا رہا تھا. لیکن جو کچھ محنت کرتا ہے، جیسے آج جتنے دینی کام ہو رہے ہیں اور قیامت تک جتنے ہوں وہ سب اللہ کے یہاں پہلے سے تھے. جس کو اللہ تعالیٰ اس میں کچھ حصہ لینے کی سعادت عطا فرما دیتے ہیں وہ خوش نصیب بن جاتا ہے. کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ استعمال فرما لیتے ہیں اور اس کا بھی حصہ بن جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو اللہ کے طے تھی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی حصہ لگ جائے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو مکہ آباد ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مدینہ بھی آباد ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یمن کے بادشاہ تھے تبع، ان کو جب اہل کتاب کے علماء نے بتلایا کہ ہمیں اس زمین پر قیام کرنے کی اجازت دے دیجئے، یہاں وہ سارے نشانات ہمیں مل گئے جو ہم کو پہلے سے بتلائے گئے ہیں کہ جس جگہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اس جگہ کے یہ نشانات ہوں گے، وہ ہمیں مل گئے. تو تبا نے کہا اچھا تو پھر ان کے لیے مکان میں بناؤں گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت تبا نے وہ مکان بنایا تھا جس میں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم کو ٹھہرایا تھا اور یہ کہہ کر ٹھہرایا تھا کہ تمہارے بچے اور بچوں کے بچے یہاں رہیں گے اس وقت تک جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں. میں ان کے قیام کے لیے مکان بنا رہا ہوں. انہی کی اولاد میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے مدینے والوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا، بڑی سمجھداری کا کام کیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا بس آپ آ گئے، آپ ہی کا تو ہے شہر، اب ہمارے شہر کا کوئی نام نہیں رہے گا، اب ہمارا شہر آپ کے نام سے قیامت تک پہچانا جائے گا۔ اس شہر کو یثرب کہا کرتے تھے، مدینے والوں نے کہا نہیں، اب اس شہر کا نام مدینۃ الرسول ہوگا، نبی کا شہر۔ علماء توجہ فرمائیں، یہ جو المدینہ ہے نا، المدینۃ المنورہ، المدینہ کا الف لام عوض کا ہے۔ اگر کبھی مرکب اضافی میں مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو معرف باللام کر دیا جائے تو کہتے ہیں یہ الف لام عوض کا ہے، مقصد پورا مرکب اضافی ہے۔ المدینہ کے معنی ہے مدینۃ الرسول۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا جس دن حضور تشریف لائے تھے مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا تھا، اس لیے اس کا نام ہوا المدینۃ المنورہ، علی منورها آلاف التحیۃ والسلام۔ روشن شہر، حضور کا روشن شہر، اللہ اس کو روشن کرنے والے پر اپنی ہزار ہزار رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تو ہم نے محسوس کیا کہ مدینے کی وہ مخصوص روشنی آپ کے ساتھ رخصت ہو گئی، جیسے کچھ وولٹیج کم کر دیا گیا نا، تو جس نے پہلے سے دیکھا ہو اسے محسوس ہوگا کہ روشنی کچھ کم ہو گئی، جو بعد میں ہے اسے لگے گا روشنی ہے۔ اسی لیے آج جو اصحاب بصیرت جاتے ہیں ان کو مدینہ روشن نظر آتا ہے، صحابہ نے حضور کے زمانے کا جو روشن مدینہ نظر آیا تھا ان کو اس روشنی میں کمی نظر آئی تھی۔ اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی، ہمیں اپنے دلوں کی حالت بدلی ہوئی نظر آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں خدا نہ خواستہ کہ ان کے دلوں میں گمراہی آ گئی، وہ اعلیٰ درجے کی کیفیات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتی تھی ان میں کمی نظر آئی، ورنہ آج بھی وہاں جا کر جو کیفیات حاصل ہوتی ہیں ہم جیسوں کی تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ برکتیں ختم نہیں ہو جاتی، کسی کے وصال کے بعد بھی، کسی کے انتقال کے بعد بھی برکتیں ختم نہیں ہو جاتی، وہ باقی رہتی۔ تو خاص طور سے اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شہر بنا شہر ہے، کیا فرق ہے بحیثیت شہر، کیا فرق ہے؟ جیسے مکہ ایک شہر ہے، جیسے مدینہ ایک شہر ہے، جیسے بنگلور ایک شہر ہے، جیسے بمبئی ایک شہر ہے، یا دنیا کا کوئی بھی ایک شہر ہے، تو شہر بحیثیت شہر تو اس قابل نہیں ہو جاتا، اسے اتنی عظمت تو نہیں مل جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ شہر اس قابل بنائے ہیں کہ اللہ اس کی قسم کھائیں آپ کی نسبت کی وجہ سے، اور اس وقت تو آپ بنفس نفیس تشریف فرمائے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ علماء اب ان جملوں پر مزید غور کریں اس تناظر میں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نالائقوں پر تو عذاب آ جانا چاہیے لیکن آئے گا نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ آپ تشریف فرمائیں، آپ کے رہتے ہوئے نہیں آئے گا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا عذاب سے بچنے کے دو بڑے اسباب ہوتے ہیں، ایک اللہ کے کسی محبوب بندے کی موجودگی، اور ایک لوگوں کا اللہ سے معافی مانگنا۔ پورا معاشرہ پورا سماج گناہ کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان کو گناہوں سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو مستقل اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، جن کے سینے امت کے غم سے آباد ہیں، جن کی آنکھیں امت کے غم میں چھلک چھلک جاتی ہیں، جن کی آوازیں رند جاتی ہیں،
جو تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ معافی مانگنے والے موجود ہیں، جب تک یہ رونے اور بلکنے والے موجود ہیں، اس وقت تک بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستوں، کسی بڑے اللہ والے کا ہمارے درمیان سے اڑ جانا اس اعتبار سے بھی بہت اہم واقعہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت بڑی چھتری سے محروم ہو گئے۔ اب سمجھ جانا چاہیے، اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آئے۔ اپنے اعمال، اپنے معاملات، اپنے شب و روز، اپنی بات چیت، اپنی گفتگو، اپنے خیالات، اپنی تنہائیاں، ان سب کو درست کر لینا چاہیے۔ اپنے مزاج کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ اپنی رحمت کی چھتریوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، ایک چھتری اٹھاتے ہیں تو کوئی دوسری چھتری پھیلا دیتے ہیں۔ ہاں کبھی یہ تو ہوتا ہے کہ یہاں سے چھتری اٹھی اور وہاں کھولی گئی، اور وہاں سے اٹھی اور وہاں کھولی گئی۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو جلدی سے اللہ کی چھتری کو پہچان کر اس کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا تجدیدی نظام ہوتا ہے۔ مجددین ہر زمانے میں ایک ہی جگہ نہیں ہوا کرتے، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں۔ خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی ان چھتریوں کو پہچان لیتے ہیں اور جلدی سے ان کے نیچے اپنی جگہ تلاش کر لیتے ہیں۔ روز بروز رحمت کی چھتریاں کم ہوتی جا رہی ہیں اور زمین پر گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر اگر آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پکڑ آئے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، جیسے خود اللہ نے کہا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیوں نہ اللہ عذاب دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور یہ اس کے حقدار نہیں ہیں، یہ اس کے ذمہ دار نہیں۔ جیسے ہم مسلمان دوسروں کے لیے تو گویا ہم اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ذرا ہم جھانک کر دیکھیں اپنے باطن میں ہم کتنے مسلمان ہیں، ہمارا ظاہر کتنا مسلمان ہے، ہمارا باطن کتنا مسلمان ہے، ہمارا عمل اور ہمارا کردار کتنا مسلمان ہے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا آیا۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ نے فرمایا اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کے رکھوالے، اس کے متولی صرف متقی لوگ ہوتے ہیں۔ کسی طرح حقیقت میں مسلمان صرف متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے، نہ دن میں کوئی گناہ ہو، نہ رات میں کوئی گناہ ہو، نہ مجمع میں کوئی گناہ ہو، نہ تنہائی میں کوئی گناہ ہو، نہ ظاہری اعمال میں گناہ ہو، نہ باطنی اعمال میں گناہ ہو۔ بہت نیک ہیں، بہت عبادت گزار ہیں اور دل کے اندر اپنی بڑائی ہے، میں تو اتنے سے اچھا ہوں، کوئی کچھ نہیں کرتا، میں اتنا کرتا ہوں۔ یہ بات نہیں گناہ ہے، یہ اندرونی گناہ ہے، یہ ساری باتیں تقوی کے منافی ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی متقی بناتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انہیں اپنے اعمال بہت کم تر نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی عظمتیں نظر آتی ہیں، اور اللہ کی عظمت کے مقابلے میں انہیں اپنے اعمال بہت کم نظر آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان نعمتوں کے حصول کے لیے ان کو اپنے اعمال بہت کم نظر آتا ہے، انہیں اپنے اعمال کے سلسلے میں ہمیشہ شبہ رہتا ہے، پتہ نہیں اس میں کامل اخلاص ہے یا نہیں، کوئی کھوڑ تو نہیں آ گیا۔ جس طرح ہم دوسروں سے بدگمان ہوتے ہیں، یہ اللہ والے اپنے آپ سے بدگمان ہوتے ہیں، اور دوسروں سے بدگمانی بری چیز ہے، اپنے آپ سے بدگمانی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سب کچھ کرنا اور اپنے اعمال کو کھوٹا سمجھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جیسے ہمارے ماحول میں اگر کسی کے پاس 10-20 لاکھ روپے ہوں تو وہ عام لوگوں کے درمیان تو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، لیکن جو کروڑ پتی ہے اس کے مقابلے میں وہ خود بھی سمجھے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کسی کے پاس 10-20 کروڑ روپے ہیں لیکن وہ جو ارب پتی ہے جس کے پاس بلینوں ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ اپنے کو بہت کم سمجھے گا۔ 1 کروڑ روپے لے کر کے کسی جگہ گیا، کوئی جائیداد ہے جو 50 کروڑ کی بک رہی ہے تو وہ تو ایک طرف جا کے کھڑا ہو جائے گا، میں فقیر آدمی میں کیا خرید سکتا ہوں۔ وہ 1 کروڑ والا اپنے کو فقیر سمجھے گا نا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دیتے ہیں، اپنی عظمت کا جلوہ دکھا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ جنت کی جھلک دکھا دیتے ہیں، اللہ کی قسم ساری دنیا کے اعمال جنت کے ایک گھونٹ پانی کی قیمت نہیں بن سکتے، تو پھر انسان کو اپنے اعمال بہت چھوٹے اور بہت کھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ ہے استغفار، اس اعتراف کے ساتھ۔ یہ رسمی استغفار نہیں ہے کہ صرف استغفر اللہ کہہ لیا، رسمی استغفار تو اس قابل ہے کہ اس پر معافی مانگی جائے اللہ سے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہمارا استغفار اس قابل ہے کہ ہم اس پر استغفار کریں۔ جتنی اللہ کی عظمت کھلتی جاتی ہے اور جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اور جتنی اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت سامنے آتی جاتی ہے، اتنا زیادہ دل کی گہرائیوں سے استغفار نکلتا ہے۔ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، اللہ میرے اعمال تو بہت کھوٹے ہیں، بس اللہ آپ معاف کر دیجئے، اللہ آپ کے فضل کی ہی امید ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک لوگ اس طرح استغفار کرتے رہتے ہیں اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اگر ایک اچھی خاصی تعداد ایسے استغفار کرنے والوں کی ہوتی ہے تو ان کی برکت سے باقی لوگ بھی دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچے رہتے ہیں، آخرت کا معاملہ انفرادی ہوگا۔ آخرت میں ہر شخص کو اپنا اپنا پورا حساب دینا ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر معاملہ اجتماعی فرماتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عذاب سے اور بڑی بڑی پکڑ سے بچائے رکھتے ہیں، اور اس لیے بھی تاکہ بندوں کو ذرا سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ 25 تک آپ سب کے علم میں ہے، چند دنوں پہلے کچھ بڑے حادثات ہوئے ہیں، اللہ کے کچھ بہت نیک اور مقبول بندے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب سے جو ناقدری ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس تناظر میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ محض ایک جزوی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ جہاں کہیں اللہ کے محبوب بندے ہوتے
ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ساری ان مصیبتوں کو روک کر رکھتے ہیں جن کے حقدار ہوتے ہیں لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف صاف کہہ دیا آ جائے عذاب تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, یہ اس قابل ہے کہ ان پر عذاب آئے, لیکن یہ آپ کی برکت ہے, ہم نہیں بھیجیں گے. کیا بات کہی جا رہی ہے. اسی لیے ہمیشہ لوگوں نے اس کی بھی تمنا کی کسی اللہ والے کے پڑوس میں دفن ہو جائیں, اس لیے کہ ان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قریب دفن ہونے والوں کو عذاب دے کر ان کو ضیق میں اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے کہ میں میرے پڑوس میں جو ہے اس کو عذاب کروں. ایک بہت مشہور اللہ والے گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے مفسر قرآن تھے. تو جب ان بڑوں کے بارے میں کہا جاتا نا کہ وہ مفسر قرآن تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو قرآن کے قصے خوب یاد تھے. وہ قصے جو قرآن میں بیان کیے گئے اور وہ قصے جو قرآن سے جوڑ کر بیان کیے جاتے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک کی گہری بصیرت عطا فرمائی تھی. ایک عام قاری پڑھ کر گزر جاتا ہے, جہاں تک نہیں پہنچ پاتا اللہ ان کو وہاں تک پہنچا دیتا. اللہ کی یاد میں وہ بہت روتے تھے. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں روایات میں آتا ہے وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً, روتے بہت زیادہ تھے. ہوتے ہیں کچھ اللہ کے ایسے خوش نصیب بندے جو اللہ کی یاد میں بہت روتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا رونے والا بنا دے. اللہ اپنی محبت میں تڑپنے والا دل اور اپنی محبت میں آنسو بہانے والی آنکھیں اور محبت کے ساتھ یاد کرنے والی زبان ہم سب کو نصیب. جب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, واقعہ کچھ تفصیلی ہے, مختلف موقعوں پر یہ عاجز تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنا چکا ہے. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا, تو ان تفصیلات کو چھوڑ کر عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو پیار آیا اور اللہ نے فرمایا ہے کہ احمد علی تم اتنا اچھا اعمال نامہ لے کر آئے ہو, جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا, تمہاری مغفرت کر دی, اور جس قبرستان میں تم کو دفن کیا گیا ہے اس قبرستان میں دفن ہونے والے تمام مردوں کی میں نے مغفرت کر دی. اللہ اپنے نیک بندوں کا ایسے اکرام فرماتا. ایک مرتبہ حجت الاسلام آیت من آیات اللہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے. تو کسی نے کہا حضرت سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے, سب کو اپنی اپنی جزا ملنی ہے یا سزا بھگتنی ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں اس سائل کے سوال کی, ہو ضروری نہیں کہ اس نے یہ ساری باتیں کہی. تو پھر حضرت کسی اللہ والے کے پڑوس میں دفن ہو جانے سے کسی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اپنی قبر میں, وہ اپنی قبر میں, وہ اپنی قبر میں, تو دوسرے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت گرمی تھی, حضرت تشریف فرما تھے, اور ایک آدھ حضرات دائیں طرف بھی بیٹھے تھے, ایک آدھ لوگ بائیں طرف بھی بیٹھے تھے. بجلی کے پنکھے نہیں ہوتے تھے. تو ایک صاحب کھڑے ہو کر ہاتھ سے پنکھا چل رہے تھے. یہ پنکھا چل رہے. تو حضرت نے سائل کا سوال پوچھا, اور پھر ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو پنکھا چل رہے تھے, اور ان سے کہا یہ آپ پنکھا کس کے لیے جل رہے ہیں؟ حضرت آپ کے لیے جل رہا ہوں. تو جو بازو میں بیٹھے تھے ان سے آپ کو بھی ہوا لگ رہی ہے؟ جی حضرت مجھے بھی لگ رہی ہے. آپ کو بھی لگ رہی ہے؟ جی مجھے بھی لگ رہی ہے. یہ پنکھا آپ لوگوں کے لیے نہیں چلا جا رہا, یہ میرے لیے چلا, لیکن ہوا سب کو لگ رہی ہے نا.
فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے مقبول بندے پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو اس کا فائدہ آزو بازو والوں کو بھی ہوتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کے لیے بارش برساتے ہیں، فائدہ سب کو ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کے لیے مارکیٹ بہت اچھا کر دیتے ہیں، فائدہ سب کا ہوتا ہے۔ تاجر بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، کسان بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ کسی زمانے کی بات ہے، حضور فرما رہے ہیں کسی زمانے کی بات ہے، ایک صاحب سفر کر رہے تھے، انہوں نے آواز سنی، بادلوں سے آواز آ رہی ہے، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ یہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کس کے لیے حکم ہو رہا ہے، میں چل دیا بادل کے پیچھے 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 پیچھے، ایک جگہ میں نے جا کر کے دیکھا کہ بارش ہونے لگی، پانی بہ کر کے آ رہا ہے، اور ایک صاحب اپنے کھیت میں پہلے سے تیار ہیں، وہ اپنا پھاوڑا ووڑا لے کر کے اور لگا رہے ہیں اور پانی لگا رہے ہیں۔ تو اس بندے کے لیے بارش ہوئی، لیکن صرف اسی کو تھوڑی فائدہ ہوا، جب بارش ہوئی تو پورے علاقے میں سارے کسانوں کو فائدہ ہوا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی مخصوص مقبول بندے کی خاطر کاروبار کو اچھا کر دیتے ہیں، مارکیٹ کو اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قبروں میں جب اپنے کسی مقبول بندے پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ اس پر رحمتیں نازل فرمائے۔ درود پڑھنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا۔ ہمارے پاس بس میں تھوڑی کچھ ہے کہ ہم حضور کو کچھ دے دیں، ہمارے پاس کیا ہے ہم دے دیں، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائے۔ تو حضور پر تو رحمتیں اتر رہی ہیں، اللہ سے جو درخواست کرتا ہے اللہ کچھ رحمتیں اس پر بھی اتار دیتے ہیں، اور ایک کی جگہ 10 اتار دیتے ہیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے لیے، اس کا مفہوم، جو میرے لیے اللہ سے ایک بار رحمت مانگتا ہے اللہ اس کو 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ والوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، ٹوٹا ہے تو جوڑنا چاہیے، کمزور ہے تو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ ان کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت کی چھتریوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔